اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب آدمی کا حق تعالی شانہ امتحان لیتا ہے، اس پر انعام و اکرام فرماتا ہے، مال و جاہ کا اور اس قسم کی چیزوں کا، تاکہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا امتحان ہو اور یہ جانچا جائے کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا کارگزاری کی، یہ مال اور یہ جاہ اس کے راستے میں خرچ ہوئے یا اس کی ناراضگی میں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، یعنی اپنے مکرم اور معزز ہونے کا گھمنڈ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ گھمنڈ کی چیز نہیں۔ اور جب حق تعالی شانہ کو آدمی کا دوسری طرح امتحان کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کو جانچتا ہے اور اس کو پرکھتا ہے اس طرح پر کہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی۔ حالانکہ نہ مال و دولت اکرام کی دلیل ہے، نہ فقر و فاقہ اہانت کی دلیل ہے، ہرگز نہیں، یہ بات بالکل نہیں ہے کہ روزی کی تنگی اہانت کی بات ہو، بلکہ موجب اہانت یہ چیزیں ہیں کہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، میراث کا مال سارا کا سارا کھا جاتے ہو، دوسروں کا حق بھی ہضم کر جاتے ہو، بالخصوص یتیموں اور ضعیفوں کا جو تم سے لڑ بھی نہیں سکتے، تم سے بات کر بھی نہیں سکتے، تمہارے سامنے کھڑے ہو بھی نہیں سکتے، اور تم مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو، جو جڑ ہے تمام برائیوں کی، سارے مظالم کی، سارے عیوب کی، اس لیے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ لوگ ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جس وقت زمین کو توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور آپ کا رب اور فرشتے جوق در جوق میدان محشر میں آئیں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا، اس دن آدمی کہے گا کہ کاش میں آج کی زندگی کے واسطے کچھ ذخیرہ آگے بھیج دیتا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے کچھ آگے ذخیرہ بھیج دیا ہوتا۔